آپ نے الادین اور اس کے جادوئی چراغ کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا، لیکن اگر آپ کو آج کے زمانے میں یہ چراغ مل جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آواز دا وائس لے کر آیا ہے سٹوری والا، اور سٹوری والا سیزن 3 میں سنیے آمنہ فاروق کے ساتھ الادین کی کہانیاں۔ جب رات ہوئی تو الادین شہزادی کے کمرے میں گیا۔ شہزادی شرم و حیا سے سکڑتی ہوئی بیٹھی تھی۔ دونوں کی ملاقات کا وقت آن پہنچا تھا۔ وہ دونوں کئی دنوں سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ الادین نے پیار سے شہزادی کا نرم چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے اوپر کیا اور کہا، آخر آج میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا ہے میری پیاری شہزادی۔ خدا نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے میرے بادشاہ، شہزادی نے شرماتے ہوئے کہا۔ اس کے لفظوں میں اٹوٹ محبت چھپی ہوئی تھی۔ ہمیں ملنے سے کون روک سکتا تھا؟ ہمیں تو ملنا ہی تھا۔ شہزادی الادین کی باہوں میں سمٹ گئی اور کہا، میرے بادشاہ، میں ایک عرصے سے اس ملاقات کے لیے ترس رہی ہوں۔ الادین نے شہزادی کو اپنی باہوں میں لیا اور اس کے گالوں پر بوسے دیے۔ دونوں کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ آدھی رات کو جب چاندنی اپنی پوری شان پر تھی، آسمان پر پورا چاند اپنی دودھیا روشنی سے پوری دنیا کو منور کر رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے محل کے باہر باغ میں بیٹھی الادین اور شہزادی کی ملاقات پر آسمان پر ٹمٹماتے ستارے بھی خوشی سے چمک رہے ہیں۔ ایک عجیب سی خوشی کا احساس تھا، ایک عجیب سا نشہ فضا میں چھپا ہوا تھا۔ الادین کے بازو شہزادی کی پتلی کمر کے گرد لپٹے ہوئے تھے۔ شہزادی نے الادین کے چوڑے سینے پر اپنا سر رکھا اور کہا، شہزادی۔ محبت میں کھوئی ہوئی شہزادی پیار سے بولی، کاش کبھی صبح نہ آئے اور ہم دونوں ایسے ہی پیار میں ایک دوسرے کی باہوں میں صدیوں تک کھوئے رہیں اور یہ کوئی ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہ کر سکے۔ میری بھی یہی خواہش ہے میرے بادشاہ۔ یہ کہہ کر شہزادی نے اپنا چہرہ الادین کے چوڑے سینے میں چھپا لیا۔ محترم نور محل، آپ کے حسن کے سامنے دودھیا چاندنی بھی پیلی لگتی ہے۔ الادین کے الفاظ میں ایک نشہ بھی تھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ساری چاندنی جمع ہو کر میری باہوں میں آ گئی ہو۔ شہزادی کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، میرے بادشاہ، مجھے اتنا خوبصورت کہہ کر شرمندہ نہ کریں۔ تم واقعی اتنی خوبصورت ہو کہ تمہیں دیکھ کر چاند بھی شرما رہا ہوگا۔ باغ میں کئی اقسام کے پرندے ادھر ادھر گھوم رہے تھے جو باغ کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ ہیرو اور جواہرات سے نکلنے والی رنگین روشنیاں باغ کے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ اس نشے بھرے ماحول میں دونوں محبت کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ ہو گئے۔ صبح ہوئی تو الادین نے ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا۔ بادشاہ، اس کے وزراء وغیرہ کو بھی دعوت میں مدعو کیا گیا تھا۔ شام تک تمام مدعو الادین کے محل میں جمع ہو گئے۔ شہر کے تمام امیروں کو مدعو کیا گیا تھا۔ شام کو بادشاہ کا دستہ محل کے دروازے پر پہنچا۔ الادین کے دوست بننے والے جنی نے بادشاہ کو 21 توپوں کی سلامی دی۔ بادشاہ اور دیگر وزراء الادین کی شان و شوکت دیکھ کر بہت خوش اور متاثر ہوئے۔ ایسا شاندار محل بادشاہ یا کسی اور نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حقیقت کو تو چھوڑیے، ایسے محل کا کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ جس نے بھی محل دیکھا وہ دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ زبان خود بخود محل کی خوبصورتی کو بیان کرنے لگی۔ الادین لوگوں کی تعریف سے بہت خوش ہوا۔ رات کے کھانے کا وقت ہو چلا تھا۔ جب کھانا پیش کیا گیا، لوگ ایک بار پھر حیران رہ گئے، کیونکہ الادین نے دعوت میں لوگوں کو 82 قسم کے پکوان پیش کیے اور کھانا اتنا لذیذ تھا کہ لوگوں کے پاس انگلیاں چاٹنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ ذائقہ اتنا لاجواب تھا کہ لوگ ضرورت سے زیادہ کھانا کھا گئے تھے۔ لوگ کھانا کھاتے رہے اور واہ واہ کرتے رہے۔ اگلی صبح الادین نے بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ اپنا محل بھی دیکھے اور دیکھے کہ کیا ہے اور کیسا بنایا گیا ہے۔ بادشاہ نے الادین کی درخواست قبول کی اور اپنے وزیروں کو ساتھ لے کر محل کے ایک ایک کمرے کی خوبصورتی دیکھنے لگا۔ وزیر اور بادشاہ خود محل کے کمروں کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ انہوں نے محل کی خوبصورتی کی بہت تعریف کی۔ اس انداز میں گھومتے پھرتے اور ایک کمرے کو دیکھتے ہوئے سب باہری برآمدے میں پہنچ گئے۔ برآمدے کی خوبصورتی بھی ناقابل تردید تھی۔ برآمدے کی خوبصورتی اور آرائش دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا۔ برآمدے میں بہت سے دروازے تھے اور ان دروازوں کو ہیرو اور جواہرات سے اس طرح سجایا گیا تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اچانک بادشاہ کی نظر ایک دروازے پر پڑی۔ وہ دروازہ عام تھا، اس پر ہیرو یا جواہرات کی کوئی آرائش نہیں تھی۔ بادشاہ نے حیرت زدہ لہجے میں الادین سے کہا کہ کمال ہے، تمام دروازوں پر منفرد سجاوٹ ہے، لیکن یہ دروازہ خالی کیوں چھوڑا گیا؟ مجھے سمجھ نہیں آیا۔
बादशाह मेरे दोस्त असल में इसे हीरो और जवाहरात से जकड़ना चाहते थे। ये सुनकर बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि वजीर साहब शाम तक ये दरवाज़ा मुकम्मल कर लिया जाए। इसके लिए जो भी हीरे और जवाहरात दरकार हैं वो हमारे शाही खजाने से निकाल लें। उस वक्त तक इसे मुकम्मल कर लेना चाहिए। दरवाजे को दूसरे दरवाज़ों की तरह खूबसूरत बनाना चाहिए। वजीर ने सर झुकाकर बादशाह के हुक्म की तामील की। इसके बाद बादशाह अपने महल में चला गया। वजीर कारीगरों और सामान के साथ अलादीन के महल में वापस चला आया। उसने कारीगरों को दरवाज़ा मुकम्मल करने का हुक्म दिया। कारीगर अपने काम में मसरूफ़ हो गए, लेकिन बादशाह के ख़जाने से तमाम हीरे जवाहरात इस्तेमाल करने के बाद भी दरवाज़ा मुकम्मल ना हो सका। वजीर बड़ा परेशान हुआ। ये देखकर अलादीन ने वजीर से कहा कि अपना सारा सामान और जेवर ले जाओ, कल वापस आओ और इस दरवाजे को दोबारा देखो, मैं इसे रातों रात मुकम्मल करवा दूंगा। ये सुनकर वजीर को जलन हो गई और वो कोयले की तरह जल गया, लेकिन वो कुछ ना कर सका। जिल्लत महसूस करते हुए वो वापस बादशाह के पास चला गया। उसने बादशाह को सारी बात बताई। वजीर सोच रहा था कि शायद अलादीन के इस बयान पर बादशाह नाराज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय बादशाह ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, हमें उम्मीद है कि वो सुबह तक सब कुछ करवा लेगा। वो यकीनन दरवाज़ा मुकम्मल कर लेगा। हम सुबह इस दरवाजे को देखने जाएंगे। बादशाह के मुंह से अलादीन की तारीफ सुनकर वजीर के जिस्म में मानो आग लग गई। वो दिल ही दिल में अलादीन को कोसता हुआ वहां से चला गया। वजीर के जाने के बाद अलादीन ने चिराग को रगड़ा और जिन को बुलाया और कहा कि सुबह तक इस दरवाजे को दूसरे दरवाजों की तरह हीरो और जवाहरात से जड़ना शुरू कर दो, लेकिन इस दरवाजे पर भी दुनिया के कीमती हीरे और जवाहरात लगने चाहिए। जिन ने अपना काम कर दिया। सुबह होते ही बादशाह फिर अलादीन के महल में पहुंचा। अलादीन ने उनका इस्तकबाल किया। बादशाह ने पहले वो खाली दरवाज़ा देखने की ख्वाहिश जाहिर की। अलादीन के क़यादत में बादशाह बरामदे में पहुंचा और उस दरवाजे को देखकर हैरान रह गया। वो दरवाज़ा जो कल तक बिल्कुल खाली था, आज उसे कीमती हीरो और जवाहरात से मुज़य्यन किया गया था। बादशाह अलादीन और शहजादी को दुआएं देता हुआ चला गया। अब अलादीन और शहजादी की जिंदगी बड़े मज़े से गुजरने लगी। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। यूं वक्त गुजरता गया। दूसरी तरफ वो जादूगर जिसने अलादीन का नकली चाचा जाहिर करके अलादीन को गुफा में बंद करके भाग गया था, दरअसल वो अफ्रीका का एक खतरनाक जादूगर था। वो खामोश बैठा सोच रहा था कि गुफा में दफन होने के बाद अलादीन अब तक मर चुका होगा, क्योंकि वो उस गुफा से कभी बाहर नहीं निकल सकेगा। अलादीन की वजह से उसका मंसूबा कामयाब ना हो सका, लेकिन उसने अलादीन को गुफा में कैद कर दिया था। वो इससे मुतमईन था, इसलिए उसने कभी उस तरफ तवज्जो नहीं दी। एक दिन जादूगर ने सोचा, अब देखूं कि गुफा में बंद अलादीन के साथ क्या क्या हो रहा है। क्या वो अभी तक जिंदा है या वही मर गया है? जादूगर ने अपने जादू के जरिए अलादीन की तरफ देखा। उस वक्त अलादीन अपने महल में शहजादी नूर महल के साथ मजे कर रहा था। अलादीन की शौकियां देखकर जादूगर कोयले की तरह जलने लगा। वो सोच रहा था कि अलादीन अब भी इसी गुफा में बंद होगा और गुफा में ही मर गया होगा, लेकिन यहाँ मामला उसके उल्टा है। अलादीन महल में बैठा शहजादी के साथ मजे कर रहा है। जादूगर जानता था कि अलादीन एक आवारा और गरीब लड़का है। उसने इसी लम्हे अलादीन से बदला लेने का फैसला किया और अपने जादुई घोड़े पर सवार होकर अलादीन से बदला लेने के लिए निकल पड़ा। उसका जादुई घोड़ा बहुत तेज था। जादुई घोड़े की रफ्तार इतनी तेज थी कि जादूगर चंद घंटों में अफगानिस्तान पहुंच गया। वहां 10 दिन के लिए एक सराय किराए पर लेकर वो वहां पहुंच गया। इसे अपने आप पर पूरा भरोसा था कि वो 10 दिन में अपना काम मुकम्मल कर लेगा। अलादीन की शोहरत हर तरफ थी। जादूगर को अलादीन का इतना अमीर और बाअसर होना आंखों को अच्छा नहीं लगा। दूसरी तरफ अलादीन अपनी मेहरबानी की वजह से काफ़ी मशहूर हो चुका था। उसका रोज़ का मामूल था कि वो रोज़ाना सुबह अपने शानदार रथ पर शहर के लिए रवाना होता और जिससे भी मिलता वो दिल खोल कर उसे सोने के सिक्के बतौर अतिया देता। सारा दिन दोनों हाथों से पैसे बांटता और गरीबों की मदद करता। अलादीन ने शहर में कई मकामात पर सराय, अस्पताल वगैरह बनाए थे ताकि गरीब लोग उससे मुस्तफीद हो सकें। उसने कई मकामात पर कुएं भी खोदवाए थे। जो भी शख्स अपने मसाइल लेकर अलादीन के पास जाता, अलादीन इसी लम्हे उसके मसाइल हल कर देता था। उसकी इसी आदत की वजह से अलादीन पूरे अफगानिस्तान में सबका पसंदीदा हो गया था। चूँकि अलादीन को अब कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए वो मुकम्मल मस्ती में रहता था। दिन भर गरीबों की मदद करता था। कभी कभी वो शिकार पर भी जाता और दूसरे मुल्कों में भी जाता था। एक दिन अलादीन ने शिकार करना चाहा। उसने शहजादी को बुलाया और कहा,
میری پیاری شہزادی، آج میں شکار پر جانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جاؤں گا، اگر آپ مجھے اجازت نہ دیں تو میں یہیں رہوں گا۔ شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر تم شکار کرنا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، تمہیں کون روک سکتا ہے؟ لیکن میری ایک درخواست ہے کہ تم شکار کر کے جلدی واپس آؤ، ورنہ یہ محل تمہارے بغیر خالی لگتا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے الادین نے شہزادی نور محل کو اس کے میلے اور نرم گالوں پر بوسہ دیا اور کہا، شہزادی فکر نہ کرو، میں خود تمہارے بغیر نہیں رہ پاتا، اس لیے میں جلد از جلد واپس آنے کی کوشش کروں گا، اور واپس آنے کے بعد تمہارے نرم گالوں کو چوموں گا، میں تمہاری باہوں میں سو جاؤں گا۔ کچھ دیر بعد الادین اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور تمام سامان کے ساتھ شکار کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہاں الادین شکار کے لیے روانہ ہوا، ادھر جادوگر کی جادو کی طاقت سے معلوم ہوا کہ اس وقت الادین شکار پر جا رہا ہے۔ شہزادی محل میں اکیلی ہوگی۔ میں اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ جادو کی طاقت سے اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ جادو کا چراغ اس وقت محل کے کمرے میں الماری میں بند ہے۔ چراغ کا مقام جاننے کے بعد جادوگر اسے حاصل کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے ایک ترکیب سوچی۔ وہ فوراً بازار پہنچا اور بازار سے مختلف قسم کے رنگ برنگے لیمپ خریدے۔ اس کے بعد اس نے بھیس بدل کر ہاکر کا روپ دھار لیا اور وہ چراغ ایک ٹوکری میں ڈال کر سیدھے الادین کے محل کے دروازے پر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے پکارا، چراغ لے لو، پرانے چراغ کی جگہ نیا لے لو، گھر سے پرانا چراغ لے آؤ اور نیا چمکتا ہوا چراغ لے لو۔ وہ بار بار یہ چیختا رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ شہزادی اس کی آواز سن کر باہر آ جائے۔ اس کی آواز شہزادی نور محل تک تو نہ پہنچ سکی، لیکن محل کی ایک نوکرانی نے اس کی آواز سنی۔ وہ فوراً شہزادی کے پاس گئی اور کہا، شہزادی آپ تو کہتی تھی اب اس دنیا میں ہر کوئی ذہین ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ اس دنیا میں بے وقوفوں کی کمی نہیں ہے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ شہزادی نے پوچھا۔ باہر ایک بے وقوف چیخ رہا ہے، نوکرانی نے کہا۔ وہ کہہ رہا ہے پرانے چراغ کے بدلے بالکل نیا چراغ لے لو۔ آپ ہی بتائیے، کیا یہ بے وقوفی نہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نہیں مانتی۔ شہزادی بھی حیران تھی۔ اگر آپ مجھ پر یقین نہیں کرتی ہیں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن صرف ایک بار اس کی آواز کو غور سے سنیں۔ اسی وقت جادوگر نے باہر سے آواز لگائی، پرانا چراغ دو، نیا چراغ لے لو۔ شہزادی حیران ہوئی، کہنے لگی، تم نے جو کہا وہ تو سچ ہے۔ چلو ایک کام کرتے ہیں، اس کا ایک امتحان لیتے ہیں۔ امتحان؟ وہ کیسے؟ نوکرانی نے پوچھا۔ اس الماری کے اندر ایک پرانے لیمپ ہے، اس نے کہا، وہ چراغ لے لو اور بدلے میں نیا چراغ لے آؤ۔ نوکرانی فوراً الماری سے چراغ نکال کر باہر کی طرف پہنچ گئی۔ ہاکر جادوگر بنا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ نوکرانی کے ہاتھ چراغ دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ وہ لاکھوں میں اس چراغ کو پہچان سکتا تھا۔ اس نے فوراً نوکرانی کے ہاتھ سے جادوئی چراغ لے کر اسے نیا چراغ دے دیا۔ نوکرانی چراغ کے ساتھ خوشی سے ناچتی ہوئی شہزادی کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، یہ دیکھیے شہزادی، اس بے وقوف ہاکر نے خوشی سے مجھے اس پرانے چراغ کے بدلے ایک نیا چراغ دیا۔ شہزادی بھی نیا چراغ دیکھ کر بڑی خوش ہوئی۔ وہ بھی اس ہاکر کی بے وقوفی پر ہنسنے لگی۔ پھر شہزادی نے نیا چراغ اسی الماری میں رکھا جس میں الادین نے جادوئی چراغ رکھا تھا۔ اب جاننا یہ ہے کہ جادوگر اس چراغ کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس کے لیے اب کیجیے تھوڑا سا انتظار، اور ایسی ہی دلچسپ کہانیوں کے لیے سنتے رہیے اسٹوری والا۔